Ask it. Yeah, Bismillah. Yeah, you start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. امن کرام انجمن ذوالفقار حیدری کے سینئر ممبر مرحوم جناب حسن اظہر زیدی کے سال ثواب کے سلسلے کی مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ مجلس برائے سال ثواب حسن اظہر زیدی یہ مجلس چھیلوں آپ ادارہ جعفریہ کے پیج یوٹیوب پیج پر براہ راست دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس مجلس اعزاز سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. بعد ختم مجلس انجمن ذوالفقار حیدری کے صاحبیار جناب رضوی سچوائی اور ان کے ساتھ انجمن خانہ عباس کے صاحبیار ضیاء بھائی نوخانی کے فرائض انجام دیں گے. اس سے پہلے میں مجلس کا آغاز کروں میں آپ تمام حضرات سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کرتا ہوں. محمد سید حسن اظہر زیدی ابن سید امداد علی زیدی اور اس کے ساتھ ساتھ مرحوم کے تمام کے گھرانے کے تمام مرحومین اور اپنے تمام مرحومین اور خصوص وہ مومن مومنات جن کا نام لینے والا نہیں ان سب کو اس فاتحہ میں شامل کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی اللہم صل علی محمد و آل محمد. مومن اکرام جس کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے میں جناب ہاشم رضوی سے ملتمس ہوں کہ سلام کی اشعار پیش کریں. جناب ہاشم رضوی اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرا مچھ گیا کوہرا مچھ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرا مچھ گیا کوہرا مچھ گیا. تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے. کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے. زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے. یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرا مچھ گیا کوہرا مچھ گیا. کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ زماں زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن میں بوسے لوں وہاں کے بندھے کی جہاں رسن. بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیقاستن بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرا مچ گیا کوہرا مچ گیا. یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی بولی گلا بڑھا بس اب جلد یاقی. اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوسے لوں وہاں کے چلے کی جہاں چھری. زینب نے بڑھ کے چوما براتے کا جب گلا کوہرا مچ گیا
گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا اللہم صلی اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ تھے جناب ہاشم رضوی جو بارگاہ امامت میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. دعا گوئیں کہ مولا آپ کی اس عبادت کو بارگاہ میں قبول فرمائے. میں جناب عمار زیدی سے ملتمس کہ وہ سلام کی کچھ اشارات پیش کریں. اور محمد وعلی محمد صلی اللہ بین تھا سکینہ کا بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے تم کا پاؤ گے بابا شام ہونے والی ہے بین تھا سکینہ کا خشک ہے دہن میرا 3 دن سے پیاسی ہوں خشک ہے دہن میرا 3 دن سے پیاسی ہوں کون پانی لائے گا شام ہونے والی ہے بین تھا سکینہ کا نیند کیسے آئے گی اور کس کے سینے پر نیند کیسے آئے گی اور کس کے سینے پر جلد آئیے بابا شام ہونے والی ہے بین تھا سکینہ کا عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں اب نہ لوٹ لے ادا شام ہونے والی ہے بین تھا سکینہ کا آؤ مصطفیٰ آؤ آؤ مرتضیٰ آؤ مصطفیٰ آؤ آؤ مرتضیٰ آؤ فاطمہ زہرا شام ہونے والی ہے بین تھا سکینہ کا بھائی اور چچا سب ہی ساتھ میں تمہارے ہیں بھائی اور چچا سب ہی ساتھ میں تمہارے ہیں کوئی بھی نہیں آتا شام ہونے والی ہے بین تھا سکینہ کا تم کب آؤ گے بابا شام ہونے والی
وآل محمد. جزاک اللہ. یہ تھے جناب عمار زیدی صاحب جو بارگاہ امامت میں سام عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں مرثی کے لیے ملتمس ہوں جناب جعفر رضوی صاحب سے کہ مرثی کے کچھ اشعار پیش کریں. جعفر رضوی اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی علیہ محمد. محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مرثی کے چند بیت پیش. ایک بار اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہنچے پسر کی لاش پر جب شاہ بحر بر اکبر پکارے اچھا خدا حافظ پدر. ارے ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم پسر انگڑائی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم پسر. آباد آباد گھر لٹا شہ والا کے سامنے ہر بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے. ارے زینب نے دی صدا میرا پیارا ہے کس طرف اے آسمان وہ عرش کا تارا ہے کس طرف اے ابر شام چاند ہمارا ہے کس طرف اے عرض کربلا وہ سدھارا ہے کس طرف اے عرض کربلا وہ سدھارا ہے کس طرح. ارے ہائے 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 سنا سے جان گئی مہمان کی میت ہے کس طرف میرے کڑیل جوان کی میت ہے کس طرف میرے کڑیل جوان کی. اے خوش جمال گیسوؤں والے کہاں ہے تو ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کہاں ہے تو واری کہاں لگے تجھے بھالے کہاں ہے تو ارے کیوں کر پھوپی جگر
سنبھالے کہاں ہے تو، کیوں کر پھوپھی جگر کو سنبھالے کہاں ہے تو، 18واں برس ہے کہ موت آ گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے، ارے خیمے میں یا تڑپتی تھی وہ سوختہ جگر، سب بیبیاں بھی محو بکا تھی برہنہ سے، نکلی جو بے حواس ادھر سے وہ نوح گئے، آئے ادھر سے لاش لیے شاہ بحر آئے ادھر سے لاش لیے شاہ بحر، ارے دیکھا دیکھا لہو رواں جو تنے پاش پاش سے، دیکھا لہو رواں جو تنے پاش پاش سے، سیدانیاں لپٹ گئیں اکبر کی لاش سے، سیدانیاں لپٹ گئیں اکبر کی لاش سے، پہنچے پسر کی لاش پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ جعفر، جزاک اللہ۔ کہتے جناب جعفر رضوی جو بارگاہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ میں ان کے لال گن کا پرسہ دے رہے تھے، ہم دعا گو ہیں کہ بی بی آپ کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بلا کسی تاخیر کے حجت الاسلام خطیب اہل بیت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے التمیز ہو گئے مجلس سے خطاب کرنا، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ پروردگار عالم اپنے کلام میں ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے ایک دستور زندگی لاہ عمل، کیسے ایک انسان کو زندگی گزارنا چاہیے،
کن شرائط اور کن صفات کا حامل ایک مومن کو ہونا چاہیے وہ بیان کر رہا ہے۔ مگر میں اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ آج کی یہ مجلس بے عنوان چہلم مرحوم مغفور سید حسن رضا زیدی ابن سید امداد علی زیدی ہونا قرار پائی ہے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم سید حسن رضا زیدی ابن سید امداد علی زیدی کے سال ثواب کے لیے تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ صلی اللہ علیہ پروردگار عالم مرحوم سید حسن رضا زیدی کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کی غلطیوں سے، ان کے کسی بے توجہیوں سے درگزر فرمائے، اور اپنے جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے، ان کے وارثوں کو، ان کے پسماندگان کو، ان کے متعلقین کو، ہم سب کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ذات کردگار نے اپنے اس کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی بھی دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم کو اس کی جگہ لے آئے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ بات صاحبان ایمان سے ہو رہی ہے، اللہ مخاطب صاحبان ایمان کو قرار دے رہا ہے۔ مومنوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ ان سے بات کرتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بہت بڑا اعزاز اور عنوان ہے۔ اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر جائے، یہاں پر اپنے دین سے ہر شخص کا اپنا دین ہو سکتا ہے، ہر شخص کا اپنا زندگی کا طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن صاحبان ایمان کہہ کر یہ بات پہلے ہی روشن ہو گئی کہ جو ان کا دین ہوگا وہ اپنا دین نہیں ہوگا، بلکہ مومن ہونے کے ناطے ان کا وہی دین ہوگا جو اللہ، رسول اور اہل بیت کا دین ہے۔ لہذا ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے جانے سے دنیا زیر و زبر نہیں ہو جائے گی، زمین آسمان پر اور آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا، زمین پھٹ نہیں جائے گی تمہارے جانے سے۔ صاحبان ایمان اور اہل عزا سے مخاطب ہوں کہ ہم سے وہ امام بارگاہ نہیں ہے، ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہم سے مجلسیں نہیں ہیں، ہم ہیں تو یہ مجلس ہے، ہم ہیں یہ تو جلوس ہے، ہم ہیں تو یہ سوزخانی ہے، یہ نوحہ خانی ہے، یہ ماتم ہے، ہم سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں، ہم سے دین نہیں ہے، ہم دین سے ہیں، ہماری وجہ سے اللہ کا نظام نہیں چل رہا، ہم ہیں جو اس کی وجہ سے صاحب عزت بن رہے ہیں، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اللہ کے دین پر، امام حسین کی عزا پر، اہل بیت کے نظام پر، اہل بیت کے فضائل، مناقب اور مجالس المحافل پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ ان مجلسوں کا احسان ہے کہ ہمیں ان کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا، چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عجیب بات ہے، کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں جو خود سے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم چلے گئے تو کچھ نہیں رہ پائے گا، ہم چلے گئے تو ہمارا ادارہ تباہ ہو جائے گا، ہم چلے گئے تو ہماری جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہمارے شہر میں یہ ہو جائے گا۔ بھائی تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی ذات کی نفی کرو۔ اتفاق ہوا، ایک ادارے سے ہاتھ اٹھانا اور ایک ادارے کو چھوڑنے کے حوالے سے ایک بات آئی، تو کچھ دوستوں نے کہا جی آپ نہیں چھوڑیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جی میں مر کر بھی تو مجھے چھوڑنا ہے، بہتر نہیں ہے کہ ہم اختیار کے ساتھ، اس وقت مجبوراً چھوڑنا پڑے گا، اب بہتر نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے اختیار سے چھوڑ دیں، اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے، کیسے کیسے بادشاہ، کیسے کیسے سلاطین، کیسے کیسے لن ترانیاں کرنے والے لوگ، زمین پر اکڑ کر چلنے والے لوگ، پیر پٹک کر چلنے والے لوگ،
گردن اکڑا کر چلنے والے لوگ، سینہ چوڑا کر کے چلنے والے لوگ، کتنے ہی بڑے بڑے لوگ ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ چلے گئے تو کیا ہو جائے گا۔ حتیٰ بعض ابن المؤمنین کے اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ ہم مالک اشتر کے بارے میں جب سوچتے تھے کہ مالک اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی کا تو کہنا ہے کہ جب میں نے مالک کا جنازہ دیکھا اس وقت میں نے کہا کیا مالک مر سکتا ہے؟ یعنی بعض شخصیات، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں، بعض ایسی کلیدی شخصیات ہوتی ہیں، بعض ایسی اساسی اور بنیادی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ادارے چل رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے شہر چل رہے ہوتے ہیں، ملک چل رہے ہوتے ہیں۔ جو زندہ ہے اسے موت آنی ہے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ لہذا اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، اور موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ یہ جو فارمولہ ہے اہل بیت کا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے، کیا مطلب ہے؟ خودکشی کریں، گلے پہ چھری چلا لیں، کہیں سے چھلانگ لگا لیں، کہیں جا کے غوطہ لگا لیں، کہیں جا کے خودکشی، کیا کریں؟ کیا فرما رہے ہیں اہل بیت؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے، یعنی اس سے پہلے کہ تمہاری بدن کو موت آئے اپنی انا کو مار دو، اپنی ذات کو مار دو، اپنی میں کو ختم کر دو، یہ جو خود پسندی ہے اس کو ختم کر دو۔ امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل نے گرفتار کروایا اور دربار میں جب لایا گیا تو یہ شراب کی حالت میں تھا۔ امام سے کہنے لگا مجھے کوئی نظم سنائے، کوئی کلام سنائے، کوئی غزل سنائے، بے ادبی کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا۔ امام نے فی البدی نظم کہنا شروع کی، امام نے مسجع، مقفع، موزون، مخیل الفاظ، مصرے امام نے کہنا شروع کیا۔ باتو علی قلل الجبال تحرسهم، کیسے ہی بلند بلند عمارتوں کے حامل، کتنی ہی بلند عمارتوں کے حامل، بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے قلعوں کے حامل، بڑے بڑے محلوں کے بادشاہ جو پہاڑیوں کی چوٹیوں پر محل بناتے تھے کہ اس میں جا کے رہیں اور کوئی ان تک نہ پہنچ سکے، آج وہ زمین کی تہ میں سو رہے ہیں، منو مٹی کے نیچے۔ ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوا، سب اسی انداز سے چل رہا ہے، بلکہ بعض لوگوں کے تو جانے سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا ٹیلنٹ، صلاحیتیں، قابلیتیں سامنے آتی ہیں، نئی نئی جدید چیزوں اور جذبوں کا اظہار ہونے لگتا ہے، طریقوں کا اور روشوں کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کسی کے جانے سے کچھ ہو جاتا ہے، کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نظام ہے، اس نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ ہم کسی آیت کو ختم نہیں کرتے، منسوخ نہیں کرتے، مگر لاتے ہیں اس کی جگہ یا ویسی ہی آیت یا اس سے بہتر آیت، اور خیر منہا، یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ تو کسی کے جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور قرآن میں اس آیہ کریمہ میں بھی ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم دین سے پھر گئے کیا ہوگا؟ فسوف، بہت جلد، یأتی اللہ بقوم، اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا جن کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جاتی ہوں گی۔ سب سے پہلی صفت یحبہم، وہ اللہ اکبر، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یحبونہ، دوسری صفت، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ جو پہلی اور دوسری صفت ہے نا، جن لوگوں کو اللہ لے کر آئے گا، یہ بھی یہی بات کرنے کی ہے کہ یہ صفات اصحاب امام زمانہ کی صفات ہیں۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کے اصحاب میں کیا کوالٹی، کیا معیار، کیا صفات ہوں گی، یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اور ہم سب شوقین ہیں، ہم سب شائق ہیں، امید رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ ہم امام کے اصحاب میں شامل ہوں۔ تو اگر امام کے اصحاب میں ہم شامل ہونے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر ہمیں امام کے اصحاب کی ان صفات کو بھی حاصل کرنا ہوگا۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یحبونہ، وہ بھی سب اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ جو رشتہ ہے نا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ بعض اور آیات کے اندر ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ راضیتاً مرضیہ،
وہ اللہ سے راضی ہوتے ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہوگا. یہ سورہ مبارکہ الفجر کی آخری آیت. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ اللہ سے راضی ہوتے ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا. راضی ہوں گے وہ اور مرضی ہوں گے. اللہ سے وہ راضی ہوں گے, اللہ ان سے راضی ہوگا. یعنی اس میں پہلے یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوں گے. یہاں پر سورہ فجر میں ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوں گے, اور اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا. تو کیا اللہ کا راضی ہونا پہلے مقدم ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا پہلے مقدم ہے؟ تو یہ ہے کیفیات اور مدارج کے حوالے سے. وہ جو اللہ سے راضی ہونے کی کیفیت ہے, پہلے اللہ سے راضی ہو پھر اللہ راضی ہو, تو یہ بہت بڑا مقام ہے, یہ بہت زیادہ بڑا مقام ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو. اللہ سے راضی ہونا یعنی ہر مصیبت پر راضی رہنا, ہر پریشانی پہ راضی رہنا, ہر آزمائش پر شکر کرنا, ہر الجھن پر اللہ کا سپاس اور اس کا شکر ادا کرنا. اللہ سے راضی ہونا بہت بڑا درجہ ہے. یہ جو ہے وہ رضا, راضی برضا, یہ ائمہ اہل بیت کا, اولیاء الہی کا درجہ ہے. مگر یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا پہلے, پھر یحبونہ, پھر وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے. یہ دوسری صفت, اور پہلی صفت اور دوسری صفت. تیسری صفت یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنین کے سامنے متواضع ہوں گے. یعنی پہلی صفت کیا ہوئی؟ پہلی صفت ہوئی مرضی پروردگار, رضایت الہیہ, قرب پروردگار, دو طرفہ, اللہ بھی راضی ہے وہ بھی راضی ہے. دو صفتوں میں یہ پیغام. تیسری صفت یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنین کے سامنے متواضع ہوں گے. مومنین کے سامنے اکڑ کر بات کرنا, مومنین سے لڑ کر بات کرنا, مومنین سے الجھنا. آپ اور ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم سب مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں. کوئی بھی مجلس میں, محفل میں, مسجد میں, امام بارگاہ میں جوتیاں لے کر نہیں آتا, وہ جوتیاں اتار کر بیٹھتا ہے. جوتیاں مسجد میں اور وادی مقدس میں اتار کر بیٹھا جاتا ہے, کیونکہ قرآن میں آیا حضرت موسیٰ سے کہا کہ فخلاً علیک, اپنی جوتیاں اتار دیں, یہ وادی مقدس دعا ہے. جوتیاں اتار کر ہم امام بارگاہ مسجد مجلس میں آتے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. اگر کسی امام بارگاہ میں دو مومنین میں لڑائی ہو رہی ہو, اگر کسی مسجد میں دو مومنین میں لڑائی ہو رہی ہو, مجلس میں اگر لڑائی ہو رہی ہو, تو جان لیجئے یہ دنیا کے ساتھ آئے ہیں, جوتیاں پہن کر مجلس میں آئے ہوئے ہیں. ہماری طرف ذات ہی نہیں رہی, ہماری طرف بات ہی نہیں رہی. یہاں تو بارگاہ حسینی ہے, یہ تو اہل بیت کی درگاہ ہے, اس کے اندر ہم آپس کی لڑائی نہیں لڑیں گے. اور اگر آپس کی لڑائی کوئی ہے, اختلاف ہے, جھگڑا ہے تو باہر. اور اگر یہاں ایسا ہو رہا ہے تو سمجھیں گویا یہ جوتیاں پہن کر آئے ہیں. ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں خریدے گا, اتنے اس میں بند لگ چکے ہیں, اتنے ٹانکے لگ چکے ہیں. مولا علی نے فرمایا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے میری یہ جوتیاں. تو جوتی علی کے نزدیک دنیا سے بھی کم تر چیز. تو دنیا, اللہ اکبر, مومنین کے سامنے متواضع ہونا, مومنین کے سامنے خاکسار, انکساری کے ساتھ پیش آنا, متواضع رہنا, یہ ان اصحاب امام کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اذلۃ علی المؤمنین. گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے, اپنے عزیزوں سے, بچیوں سے, بیٹیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, قوم کی جوانوں سے, کہ خدا کے واسطے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں اور مجلسوں میں اور انجمنوں میں لڑائیاں بند کر دو. اگر کوئی اونچی آواز میں امام بارگاہ میں بات کر رہا ہو اسے ٹوکو, اگر کوئی لڑ رہا ہو اسے روکو. یہ امام بارگاہ ہے. میں باب العلم میں کراچی میں رہتا ہوں. ایک دن اپنے گھر سے اپنی سواری کی طرف جا رہا تھا کسی سفر کے لیے, تو مسجد کے صحن میں دو لڑکوں کو لڑتے ہوئے میں نے دیکھا, اور ایک بول رہا تھا, لڑ رہا تھا, نامناسب جملے دوسرے سے کہہ رہا تھا, اور دوسرا بس ایک ہی بات کر رہا تھا, باہر جاؤ, باہر چلو تو میں تمہیں بتاتا ہوں, باہر آؤ تو میں بتاتا ہوں. باہر آ کے بات کرتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ تم باہر جا کے کیا کرو گے؟ کہنا مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے, یہ کر رہا ہے زیادتی, اور
یہ اچھا نہیں کر رہا میرے ساتھ، لیکن میں نہیں کر سکتا ایسا، یہ امام کی جگہ ہے، یہ مولا کی جگہ ہے، یہاں لڑیں گے نہیں ہم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسا بھی ہے ہمارے ہاں۔ پھر میں نے اس کو کہا باہر جا کے بھی کچھ نہیں کہنا، اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اس لیے کہ امام حسین باہر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ائمہ کے حاضر و ناظر ہونے کے قائل ہیں۔ اللہ اصالتاً و بالذات حاضر و ناظر ہے، اور اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ہمارے اعمال پہ ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا تم باہر جا کے بھی کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ جو تواضع ہے نا، متواضع ہونا، مومنین کے سامنے انکساری کے ساتھ پیش آنا، یہ قرآن سے ہمیں حکم مل رہا ہے، یہ ائمہ کا ہمیں حکم ہے، ان کی تعلیم ہے۔ اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے وہ متواضع رہتے ہیں، مگر کہیں یہ تواضع متواضع رہنا عادت نہ بن جائے، یہ کہیں ایسا نہ ہو ہر جگہ متواضع، ہر جگہ جھک کر ملنا، ہر جگہ خاموش رہ جانا، یہ عادت نہ بن جائے۔ لہٰذا چوتھی صفت کے اندر کیا بیان ہوا؟ عزت علی الکافرین، مگر کافروں کے سامنے یہ متکبر ہوتے ہیں، کافروں سے لڑ کر بات کرتے ہیں، الجھتے ہیں تو کافروں سے الجھتے ہیں، جو اللہ کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کافروں میں بھی جو کافر حربی ہیں، کافر ذمی اور کافر حربی، معمولاً جو ہمارے اسلامی ممالک میں کافر رہتے ہیں وہ کافر ذمی ہیں، یعنی انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے اور کوئی فساد کی بات نہیں کرنی۔ لیکن ایک کافر حربی، اور دوسرے ممالک میں بھی کافر ہیں کہ جو فساد نہیں چاہ رہے، لیکن جو فسادی کافر ہے، کافر حربی جسے کہا جاتا ہے، وہ تو کسی طور اس کے ساتھ بات نہیں ہوگی، یعنی اس کے ساتھ تو کوئی تواضع انکساری، کوئی دوستی نہیں ہے ہماری، اس کے ساتھ تو کیا ہے؟ عزت علی الکافرین، کافرین پر عزت رکھنی ہے اپنی، ہمیں عزت کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ دبنا ڈرنا نہیں ہے، ذلیل نہیں ہونا ان کے سامنے۔ عزت علی الکافرین، کافروں سے متکبر ہونا، کافروں سے غرور و تکبر کرنا، یہ چوتھی صفت ہو گئی۔ پانچویں صفت میں ارشاد ہوا وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آخری زمانے کے لوگ، وہ اچھے، یعنی ہمارے زمانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے، ہمیں پیغام ہے، زندگی ہے۔ ان کی پانچویں صفت کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ جہاد کا ہرگز مطلب تلوار کا نکالنا، اسلحے کا استعمال نہیں ہے، بلکہ جہاد جد و جہد کے خاندان سے، کوشش، سعی، تلاش، محنت، مشقت کو جہاد کہا جاتا ہے۔ بس ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق جب جد و جہد کرے گا، مشقت کرے گا، محنت کرے گا، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جہاد جو سیف والا، تلوار والا، میدان والا جہاد ہے، اس کے لیے حکم نبی اور حکم معصوم کی ضرورت ہے، وہ ایک مخصوص جہاد ہے، جہاد بالسیف، اسے حدیث کی زبان میں کہا جاتا ہے، اور آج کی تلواریں یقیناً آج کا اسلحہ ہے، لیکن اس کے لیے نبی اور رسول اور امام کی اجازت اور حکم کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا نبی، امام، رسول نے اگر جہاد کا حکم نہیں دیا ہے تو کیا جہاد بالعموم، جہاد عام جو ہے، یعنی صلاحیتوں کا استعمال؟ دیکھیں، کوئی شخص اگر قلم کے ذریعے سے اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر قلم چلا رہا ہے تو جہاد بالقلم ہے۔ کوئی زبان سے اگر کوئی اچھی اور بات ایسی کر رہا ہے جس سے لوگوں کی ہدایت ہو، وہ جہاد باللسان ہے۔ خواتین بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اور اپنے گھروں میں جب اچھا ماحول رکھتی ہیں تو حدیث میں آیا کہ یہ اچھا ماحول رکھنا ہی خواتین کا جہاد ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، چوتھی صفت یہ ہے، معاف کیجیے گا، پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، جہاد کے بارے میں نے بات کی تو اس کو اور تھوڑا روشن ہو جائے کہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاد مال کے ذریعے، یعنی آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو خرچ کریں گے تو وہ جہاد ہے۔ جہاد جان کے ذریعے، یعنی میدان میں اتریں گے تو ہمیشہ میدان میں اترنا جہاد نہیں ہے، مال کے ذریعے بھی جہاد۔ اچھا، مال خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیسہ، دولت، کرنسی، روپیہ، پیسہ، ڈالر، اس کا خرچ کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں؟ نہیں، مال سے مطلب نوٹ نہیں ہے، ہاں ہے وہ بھی، مگر مطلق بات ہے۔ مال یعنی المال الذی یمیل الیہ النفس، مالا یمیل، مال اسے کہتے ہیں کہ جس کی جانب نفس کو رغبت ہو، نفس چاہتا ہو اسے، یعنی انسان چاہتا ہو اسے، انسان کی نفسانی کیفیات اس کی طرف راغب ہو۔ لہٰذا کرسی بھی مال ہے، شہرت بھی مال ہے، مال یعنی پیسہ بھی مال ہے۔
دولت بھی مال ہے، بچے بھی مال ہیں، یہ ساری چیزیں مال ہیں. تو یہ ساری چیزیں مال، یعنی یہ بھی جہاد میں جانا، جہاد کرنا ان کے ذریعے، اور میدان میں اترنا، تلوار چلانا، اسلحہ چلانا حکم رسول معصوم کے حکم کے مطابق، وہ بھی جہاد بالنفس ہے. تو 5ویں صفت ہوئی وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور 6ٹھی صفت وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ، اور 6ٹھی صفت ان لوگوں کی ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے، اگر ان کا ضمیر مطمئن ہے تو تنہا بھی مطمئن نظر آئیں گے. اکیلے کھڑے ہوں گے تب بھی ان کے چہرے پہ کوئی پسینے نہیں ہوں گے، پیشانی پر کوئی ندامت کے آثار نہیں ہوں گے. نادم وہ ہو، پشیمان وہ ہو جس کا ضمیر نادم ہے، جس کا ضمیر پشیمان ہے، جس نے اللہ کی خاطر کام نہیں کیا. لہٰذا کون سی چیز ہے، میں آپ کو راضی کرتا ہوں تو فلاں بھائی ناراض، فلاں کو راضی کرتا ہوں تو فلاں ناراض، فلاں رشتہ دار سے ملتا ہوں تو فلاں ناراض، فلاں سے دوستی تو فلاں دشمن. کس کو راضی کر سکتے ہیں اس دنیا میں؟ ہم صرف ایک کو راضی کر لیں، باقی ان سب کو راضی کرنا، باقی سب کو راضی کرنا اس ایک کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر کوئی ہمارے اچھے کام پر، ہمارے نیک کام پر، ہمارے صحیح کام پر ہمارا مخالف ہو جاتا ہے، ہمارے لیے کوئی نامناسب جملہ کہتا ہے، تو یہ آیت سہارا دیتی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ. اپنے آپ سے پوچھو تم نے اللہ کی خاطر کیا تھا؟ ضمیر مطمئن ہے؟ اگر ضمیر مطمئن ہے تو چاہے دنیا کچھ کہتی رہے، کوئی کتنی مذمت کرے. جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کا لاشا اٹھایا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا حوّن علیہ انہ بعین اللہ. یہ جنازہ، یہ مصیبت، امام بہت اس جنازے پر روئے. یہ جنازہ، یہ ننھی سی میت، یہ میرے بچے کی میت، یہ مصیبت مجھ پر آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جسے دکھانا تھا، جس کو راضی کرنا تھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ یہ قربانیاں دے دو میری راہ میں تاکہ اللہ کا دین بچ جائے اور نظام ہدایت کی بنیاد پڑ جائے. یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ امام بارگاہ، یہ نظام ہدایت ہے. یہ امام ان الحسین مصباح الہدیٰ، امام حسین جو ہدایت کا چراغ ہے وہ کیسے ہے؟ امام حسین مصباح الہدیٰ اس لیے ہے کہ امام کی وجہ سے آج نور اور ہدایت پھیلتی جا رہی ہے. یہ ہدایت کی جگہ ہیں جن کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے. فرما رہے ہیں حوّن علیہ، مجھ پر آسان ہے یہ مصیبت کہ انہ بعین اللہ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مجلس ایصال ثواب کی ہے. یقیناً روح مغفور سید حسن رضا کے متعلقین ایک غم کی کیفیت میں، ایک تکلیف کی کیفیت میں ہے. چلیں اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا میں رکھیں تاکہ ہمارے عزیزوں کو تسلیت ہو، تعزیت ہو، پرسہ ہو، حوصلہ ہو. کربلا کے میدان میں امام حسین نے 4 ایسے لاشیں اٹھائے جس پہ بہت روئے ہیں. یوں تو لاشیں امام نے سارے اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو نہیں اٹھانے دیے، مگر 4 لاشیں ایسے تھے جن پہ امام حسین بہت روئے. ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا ہے. وہ لاشا جب پامال ہوا اور چچا بھتیجے کا لاشا لے کر آیا، اس وقت بڑا سخت منظر تھا جب جناب ام فروہ نے آ کر لاشا دیکھا اور بس دیکھتے دیکھتے ایک جملہ بولا، اے بھائی حسین، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گے، یہ تو تار تار ہو گیا. ماں کی خواہش تھی، آرزو تھی. امام نے کچھ ہی دیر میں وہ چاک چاک کرتا، وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. جب ام فروہ بی بی شام سے رہائی پا کر کربلا سے مدینہ پہنچی تو فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی اور خون بھرا کرتا نکال کر امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور مرثیہ پڑھایا، میرے والی میں تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی ہوں. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. دوسرا لاشا جس پہ امام حسین بہت روئے وہ حضرت علی اکبر کا لاشا ہے.
لاشا اٹھتا نہیں تھا. بہن زینب نے بھائی کو سہارا دیا, بہت روئے. تیسرا لاشا جس پہ حسین کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے وہ حضرت عباس کا لاشا ہے. لاشا چھوڑ کر آ گئے, مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے. حسین کے جانے کے بعد 100 سے زیادہ تلوار برداروں ظالموں نے اتنی تلواریں ماری کہ جب حضرت امام سجاد نے لاشا دفنانے کے لیے لاشا اٹھایا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا. گٹھڑی میں لپیٹ کر, چٹائی میں لپیٹ کر حضرت عباس کا لاشا دفنایا. اور چوتھا لاشا جس پر حسین بہت روئے ہیں, جس پر امام کی آنکھوں سے بہت آنسو جاری ہوئے ہیں, وہ حضرت علی اصغر کا لاشا ہے. لاشا لے کے کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ننھی سی میت امام حسین نے قبر کے حوالے کر دی. عجب نہیں گرم ریت ڈالتے ہوئے بولے ہوں, قاسم تمہارا بابا تمہیں پانی تو نہ پلا سکا, مگر میرے لال کربلا کی گرم ریت مجھ سے قبول کر لو. اس ماں کو بھی سلام ہو جس نے اپنے بچے کا لاشا دفنایا اپنے شوہر کے ساتھ, اور بڑے تسلی کے ساتھ رہی اس وقت تک کہ میرا بچہ تو محفوظ ہو گیا. لیکن جب 11 محرم کو سر ڈھونڈے جانے لگے, گنے گئے تو ایک سر کم تھا. بتایا وہ سر حسین کے شش ماہے دودھ موئے اور پانی مانگنے پر تیر کھانے والے بچے کا لاشا ہے. اور نیزہ برداروں نے جب لاشا ڈھونڈنا شروع کیا, کیا گزری ہوگی جناب رباب پر کہ جب ننھا سا لاشا اس قبر سے باہر آیا جس میں نیزہ ڈالا گیا تھا, اور ننھی سی میت کو ایک دفعہ پھر شہید کیا گیا اور سر کاٹ لیا گیا. وہ اتنا چھوٹا سر تھا جو نیزے پہ ٹکتا بھی نہیں تھا. اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی, اور پھر اس بیٹے پہ کیا گزری جب بابا کا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا گیا. اس بہن پر کیا گزری جب بھائی کے لاشے کو پہچاننے میں زینب نے یہ کہا کہ میں بھائی کو پہچان نہ پائی. انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, اور ام مغفور سید حسن رضا زیدی کے درجات کو بلند فرما, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللهم صل علی محمد. مخامد مرحوم سید حسن رضا زیدی کی جانب سے علامہ صاحب کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک غم رہے, اور دعا گو ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. مومن کرام, ہماری خوش نصیبی ہے کہ ضیاء بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن میں ضیاء بھائی سے اجازت لیتے ہوئے آغاز میں انجمن ذوالفقار عدلیہ صاحب بیاض جناب علی رضوی سچے سے میں گزارش کروں گا کہ نوخوانی کا آغاز کریں. جناب علی سچے. بسم اللہ. کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے, اکبر گزر گئے, علی اصغر گزر گئے. مشکل تھی راہ حق میں ہر ایک منزل وفا, لے کر علی کا نام 72 گزر گئے. کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے, اور صدمے جور بھر میں کوئی سہ
نہ پائے گا، ایک دو پہر میں شاہ کے دل پر گزر گئے، ارمان لاکھوں دل میں تھی مادر لیے ہوئے، دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر گزر گئے، جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے، دیتی رہی دہائی بہن بعد قتل شاہ، لاشوں کو روندتے ہوئے لشکر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے۔ سہیل جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پیتے انجمن ذوالفقار عدلی کے صاحب بیان جناب علی سچے جو بارگاہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے تھے، میں خاندان حسن رضا زیدی کی جانب سے آپ کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور دعا گوں گو مولا آپ کی عبادت کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تاخیر میں انجمن غمخانہ عباس کے صاحب بیاض محترم جناب ضیاء بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نوخانی کی فرائض انجام دیں۔ جناب ضیاء بھائی ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، کرتے تھے سرور پکار، ہائے کمر جھک گئی، کرتے تھے سرور پکار، ہائے کمر جھک گئی، کرتے تھے سرور پکار، ہائے کمر جھک گئی، مر گیا بھائی میرا، کمر جھک گئی، مر گیا بھائی میرا، کمر جھک گئی، کرتے تھے سرور پکار، کمر جھک گئی، مر گیا بھائی میرا، کمر جھک گئی، مر گئے ہم جیتے جی، چھٹ گئے ہم سے اخی، مر گئے ہم جیتے جی، چھٹ گئے ہم سے اخی، مر گئے ہم جیتے جی، چھٹ گئے ہم سے اخی، ہو گئے بازو جدا، ہائے کمر جھک گئی، مر گیا بھائی میرا، ہائے کمر جھک گئی، کرتے تھے سرور پکار، ہائے کمر جھک گئی، مر گیا بھائی میرا، ہائے کمر جھک گئی، مر گیا بھائی میرا، ہائے کمر جھک گئی، قوت بازو تھا وہ، قلب کی طاقت تھا وہ، قوت بازو تھا وہ، قلب کی طاقت
गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई करते थे सरवर पुकार कमर झुक गई ले चलो अकबर वहाँ भाई है मेरा जहाँ ले चलो अकबर वहाँ भाई है मेरा जहाँ जल्द चलो महलता कमर झुक गई जल्द चलो महलता कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई करते थे सरवर पुकार कमर झुक गई लेके चचा कालम लोहा ये पढ़ते हुए लेके चचा कालम लोहा ये पढ़ते हुए जाओ सुए से मगाए कमर झुक गई जाओ सुए से मगाए कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई घर पकड़ी बेकरार करती है वो इंतजार घर पे खड़ी बेकरार करती है वो इंतजार घर पे खड़ी बेकरार करती है वो इंतजार तुझसे कहूँगा मैं क्या कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई करते थे सरवर पुकार कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई एहसानी सब कहाँ पाएगा सिमते नबी एहसानी सब कहाँ पाएगा सिमते नबी एहसानी सब कहाँ पाएगा सिमते नबी जैसा के अब्बास खाए कमर झुक गई जैसा के अब्बास था कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई करते थे सरवर पुकार कमर झुक गई करते थे सरवर पुकार कमर झुक गई मर गया भाई मेरा कमर झुक गई इदारे जाफरी मेरीलैंड अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी और बिलखुसूस खानवाद हसन रज़ा ज़ैदी की जानिब से हम ज़िया भाई के तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं कि हमेशा की तरह आज भी आपने हमारी रहनुमाई फरमाई और इस गम में इस इबादत में हमारे साथ शरीक गम रहे। हम दुआ गो हैं कि मौला ज़िया भाई की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़िया भाई की इजाज़त लेते हुए मैं अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के मामन साहिब ब्याज जनाब फरदाद मूसवी साहब से अलविदाई नौखानी के लिए दरख्वास्त करता हूँ। फरदाद मूसवी ने कहा ऐ मेरे जानी अली अकबर बानों ने कहा ऐ मेरे जानी अली अकबर बानों ने कहा ऐ मेरे जानी अली अकबर बर्बाद हुई
तेरी जवानी अली अकबर वालों ने कहा ऐ मेरे जानी अली अकबर कब बानू नाशाद को इस दिन की खबर थी कब बानू नाशाद को इस दिन की खबर थी कब बानू नाशाद को इस दिन की खबर थी लूटेगी कज़ा तेरी कमानी अली अकबर ने कहा ऐ मेरे जानी अली अकबर कहा प्यासे ही लड़े प्यासे ही दुनिया से सिधारे प्यासे ही लड़े प्यासे ही दुनिया से सिधारे प्यासे ही लड़े प्यासे ही दुनिया से सिधारे माने न सकी रग रग पानी अली अकबर ने कहा ऐ मेरे जानी अली अकबर ने कहा मरने के नहीं ये तो भी ब्याह के दिन थे मरने के नहीं ये तो भी ब्याह के दिन थे मरने के नहीं ये तो भी ब्याह के दिन थे मर्जी ना भी थी तुम्हें खानी अली अकबर ऐ मेरे जानी अली अकबर तू अहमद सर की जवानी का निशा था तू अहमद सर की जवानी का निशा था तू अहमद सर की जवानी का निशा था कदर न जानी अली अकबर ऐ मेरे जानी अली अकबर ने कहा किसने तुम्हें मारा वो मुसलमान न होगा जिसने तुम्हें मारा वो मुसलमान न होगा जिसने तुम्हें मारा वो मुसलमान न होगा थे तू तो मोहम्मद की निशानी अली अकबर ने कहा ऐ मेरे जानी अली अकबर ने कहा ऐ लाल आबा को से सुझाई नहीं देखा ऐ लाल आबा को से सुझाई नहीं देखा ऐ लाल आबा को से सुझाई नहीं देखा
اکبر کہا اے میرے جانی علی اکبر بانوں نے کہا برباد ہوئی تیری جوانی علی اکبر بانوں نے کہا سین 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 بولی سگرا کے در نہیں آتے بولی سگرا پہ در نہیں آتے بولی سغرا پہ در نہیں آتے بولی سگرا پہ در نہیں آتے بولی سغرا پہ در نہیں آتے کیا کروں چارہ گھر نہیں آتے بولی سغرا پہ در نہیں آتے دل سے رو رو کے کہتی تھی سگرا دل سے رو رو کے کہتی تھی سغرا دل سے رو رو کے کہتی تھی سگرا سہاتے نظر نہیں آتے بولی سغرا پہ در نہیں آتے بولی سغرا پہ در نہیں آتے دل ہوا ٹکڑے دیکھ کے جھولا دل ہوا ٹکڑے دیکھ کر جھولا دل ہوا ٹکڑے دیکھ کے جھولا واپس نظر نہیں آتے بولی سغرا پہ در نہیں آتے بولی سغرا پہ در نہیں آتے کربلا آئے تھے جو اس رب سے کربلا لیتے تو یس رب سے کربلا آئے تھے جو اس رب سے واپس آتے نظر نہیں آتے بولی سغرا پہ در نہیں آتے بولی سغرا پہ در نہیں آتے شاہ کہتے تھے رات ہو گئی کیا کہتے رات ہو گئی کیا شاہ کہتے تھے رات ہو گئی کیا گھر میں تمہیں نظر نہیں آتے بولی سغرا پہ در بولی سگرا پہ در سین 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 سین
اراکین انجمن ذوالفقار حیدری ادارہ جعفریہ میریلینڈ اور بالخصوص خانوادہ حسن رضا زیدی کی جانب سے آپ تمام مومنین جو اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک غم رہے، آپ تمام حضرات کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ یہ اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک غم رہے، اور دعا گو ہیں کہ مولا آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اختتام کے دوران میں آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ کے لیے جناب مرحوم سید حسن رضا زیدی بن سید امداد علی زیدی اور تمام محروم و مومن و مومنات جن کا کوئی نام لیوا نہ ہو، بالخصوص وہ مومن و مومنات جو ہمارے درمیان اس کووڈ-19 کی وجہ سے انتقال فرما گیا اور ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور مومنین آپ سے میں ملتمس ہوں اس میں تمام شہداء ملت جعفریہ کو بھی شامل کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔